أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکی ہوں، تو اس کو ہر کام کے لیے پڑھا کیجیے۔ ہم نے ایک مشکل علم کو شروع کیا ہے تو اس کے لیے بھی پڑھیے کہ اللہ اسے ہمارے لیے آسان فرمائے، مشکل نہ بنا اور ہمارا انجام کار اچھا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اخلاص کی دعا کریں، اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہ مجھے اپنے خالص بندوں میں شامل کرو، کیونکہ انسان اپنی نیت کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات، تو نیت پر مراد ہے۔ کوئی بھی کام جسے ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا نامہ عمل میں وہ لکھا جائے گا، ہے نا؟ بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو نامہ عمل میں نہیں لکھے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور کہے گا کہ اللہ جی میری فلاں 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 نیکی نہیں لکھی گئی۔ اللہ کہیں گے تو نے میرے لیے تو کی نہیں تھی، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، اور بڑا تو نے اپنی تعریف کروانے کے لیے کی تھی، تو لوگوں نے دیکھ لیا، تعریف کر دی، معاملہ ختم۔ انا للہ و انا الیہ، اللہم انی اعوذ بک من ذلک۔ کہ ہم کوئی کام اس مقصد سے اگر کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ واہ کیا کام کیا، تو پھر وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو کام خلوص نیت کے ساتھ ہو، تب اس کام میں ہمارے لیے اجر ہوگا۔ باقی رہ گئی دنیاوی کامیابی یا شہرت یا تعریف، وہ اپنے وقت کے ساتھ مل جائے گی، وہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، دنیا میں بھی ضائع نہیں۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے ہمیں کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ہمارا جو کلاس ہے یہ عربی قواعد کی ہے۔ گرامر کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد۔ قاعدہ جو لفظ ہے یہ اس کی جمع ہے، بنیاد کو کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو عربی زبان کی بنیاد ہے یہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، زبان پہلے بنتی ہے، قواعد بعد میں بنتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم اللہ سے اجر کی دعا کرتے ہیں ان سب علماء نحویین کے لیے جنہوں نے ان رولز کو ہمارے لیے ڈرائیو آؤٹ کیا، نکالا۔ زبان بن جاتی ہے، اور جیسے جیسے زبان بنتی ہے وہ خود بخود ایک شکل لیتی ہے، اور اس شکل کے تحت قوانین اس کے اندر نیچرلی موجود ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ مسلسل جو اہل زبان عمل کرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے صدیوں میں جا کر۔ جب زبان سکھانے کی باری آتی ہے نا غیر اہل زبان کو، پھر اس کے قواعد نکالے جاتے ہیں، بنائے نہیں جاتے، نکالے جاتے ہیں۔ اس کے لیے پھر بیٹھ کر یہ غور کیا جاتا ہے کہ اہل زبان کیسے بولتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو عربی جو ہے بہت ہی مضبوط قدیم زبان تھی۔ جب غیر عربوں نے، اجمیوں نے، ہم لوگوں نے قرآن کا علم سیکھنا چاہا تو بہت پہلوؤں پر کام ہوا۔ صحابہ و تابعین نے شدید محنتیں کی ہیں، اس محنت کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ آپ کو اندازہ اس سے ہوگا جب آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ کا دماغ گھومے گا۔ پھر سوچئے گا کہ جنہوں نے بیٹھ کر زبان پر غور کر کے یہ قوانین نکالے ان کا کتنا گھوما ہوگا، ہے نا؟ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ قرآن کا رسم الخط، قرآن کا علم ضبط۔ علم ضبط کس کو کہتے ہیں؟ اعراب وغیرہ کو، ہاں۔
قرآن کی قرات 7 قرات جس پر جمع کیا گیا. پھر قرآن کی زبان کے قواعد یعنی کہ گرامر، ہر اعتبار سے اسے عہد نبوی پر قریشی لہجے پر اس کو مدون اور مرتب کیا گیا. یہ کام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اور جس وقت یہ ہو رہا تھا نہ کمپیوٹر تھا، نہ پریس تھا، ایون قلم بھی نہ چیٹ جی بی ٹی تھی، نہ پین تھے، نہ کاغذ تھا. اس طرح والا کاغذ تو نہیں تھا نا. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے، اور یہ لائٹ بھی نہیں تھی، الیکٹریسٹی نہیں تھی. تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کن حالات میں کتنی مشقت کی اور اس علم کو ہمارے لیے مدون کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو الاسود الدولی. سب سے پہلے بیسک قواعد انہوں نے بنائے، پھر باقی اس کے اوپر بلٹ اپ ہوتا گیا. تو الحمدللہ آج ہمارے پاس بہت ہی عمدہ طریقے کے ساتھ گرامر موجود ہے اور اس کی بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں. تو کتابوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، باقی آپ کے گھر میں کوئی گرامر کی کتاب ہو آپ دیکھنا چاہے دیکھ لیں، اور بالکل ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. کوئی چیز بہت ہی دیکھنے کا آپ کا دل چاہے تو آپ کو نیٹ پر بھی اس کی وہ مل جائے گی. باقی کسی کو کوئی بک لینی ہے اون یور اون آپ لے سکتے ہیں، کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں. اور ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ کتابیں سب یکساں ہیں گرامر کی، بیکاز گرامر از سائنس ہے نا. تو اگر آپ فزکس کی کتاب خریدے میٹرک لیول کی تو سب سیم رولز ہوں گے نا، سیم ہوں گے، پبلشنگ سٹائل چینج ہوگا. سملرلی اگر آپ عربک گرامر خریدتے ہیں ایف اے لیول کی، بی اے لیول کی، تو وہ سیم ہی ہوگی. کسی میں ڈیٹیل کم ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی، چیزیں ایک ہی ہوں گی. تو وہ آپ کی مرضی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سوالانہ کون سی کتاب لے. آپ صرف ایک کاپی لے اور آپ کے پاس پین ہونا چاہیے، اور وہ کاپی آپ کی گمنی نہیں چاہیے. اس کے اوپر آپ ساتھ ساتھ اپنا کام کیجئے گا، ٹھیک ہے. اور جو سبق دیا جائے اس کو یاد کیجئے گا. یہ آپ کو اس طرح نہیں چلے گا جس طرح سیرت وغیرہ پڑھ لی کہ یاد نہیں کیا اور بس نکل گئے. تو اس کا بھی یہ نقصان ہوا کہ آپ کو سیرت کی باتیں، پوائنٹس یاد نہیں رہے. تو اس کو تو اگر آپ ساتھ ساتھ یاد نہیں کریں گے تو پھر آپ برے پھنسیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو یاد کرنا ہوگا، تھوڑا پریکٹس کرنا ہوگا، تو بہت اچھی آئے گی آپ کو. ایک اور بات یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت عام کانسیپٹ ہے، بلکہ مس کنسیپشن ہے کہ گرامر بہت مشکل ہے. نہیں، گرامر مشکل نہیں ہے، گرامر از اے سائنس. تو جس طرح سائنس ہوتی ہے نا، کوئی سی بھی سائنس، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، تو آپ کو اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کی پریکٹیکلز کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح اس کے بھی پریکٹیکلز کرنے پڑتے ہیں. اٹس اے سائنس. یہ کوئی رٹا سبجیکٹ نہیں ہے کہ بیٹھ کے رٹا مار لو کہ وہ ایسے ایسے ہوا تھا، بابر آیا تھا، غوری آیا تھا. وہ ایسے کام نہیں چلے. تو اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرنا پڑے گا. باقی مشکل ہے نہیں، مشکل کچھ بھی نہیں. مشکل کیا ہے؟ مشکل کچھ بھی نہیں ہے. جنہوں نے بنایا تھے تو وہ بھی انسان، اولو لازم تھے بس. جو آج سیکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ انسان. تو ہم کون ہیں؟ انسان ہی ہے. اولو لازم ہونا پڑے گا، اولو لازم ہونا پڑے گا. تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا. تو پھر اللہ سے دعا پر مانگتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر، آمین. تو اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا. گرامر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ علم القواعد. کیا کہتے ہیں؟ علم القواعد. گرامر میں 2 اہم سبجیکٹس ہیں، علم النحو اور علم الصرف. اردو والے علم النحو کو عام طور پر نحو پڑھتے ہیں. یہ نحو نہیں ہے جی، یہ نحو ہے. علم النحو اور علم الصرف، ٹھیک ہے. علم النحو اور علم الصرف. بولیے، علم النحو اور علم الصرف. پھر بولیے، علم النحو اور علم الصرف. یہ 2 ہی موضوعات ہیں، ٹھیک ہے. علم النحو اور علم الصرف.
انہی میں ساری گرامر ہے. لہذا گرامر کو علم النحو و علم الصرف بھی کہتے عربی میں. ٹھیک. علم النحو اور علم الصرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم النحو کہتے ہیں اسم کے قوانین کو، اور علم الصرف کہتے ہیں فعل یعنی ورب کے قوانین کو. ٹھیک ہو گیا؟ ہم انشاءاللہ پہلے علم النحو پڑھیں گے. ویسے عام طور پر 98% مدارس وغیرہ میں پہلے علم الصرف پڑھایا جاتا ہے. تو یہ اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی دینی ترتیب نہیں ہے. لیکن میں انشاءاللہ پہلے علم النحو پڑھاؤں گی. کوئی اس کی وجہ بتا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے علم الاسماء سکھایا تھا نا، پھر باقی علوم سکھائے. تو برکت کے لیے میں پہلے علم الاسماء یعنی کہ علم النحو سکھاؤں گی، پھر اس کے بعد علم الصرف پر آئیں گے انشاءاللہ. یہ باتیں کلیئر ہو گئی؟ کوئی کنفیوژن؟ جی. علم الصرف کے معنی نہیں. فیل کا ورب. اچھا جی. اب یہاں آپ سے سوال ہے، کسی بھی زبان کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ کوئی بھی لینگویج ہو، عربی ہو، اردو ہو، اس کی بنیاد کس پر ہوگی؟ گرامر، وہی جو قواعد اس کے قوانین ہیں ان پہ بنی. الفابیٹس ہوتے ہیں، حروف ہجا. گرامر ہو کچھ بھی ہو وہ آئے گی تو حروف ہجا کے اندر. الفابیٹ کیوں نہیں؟ عربی کے جو الفابیٹ ہیں انہیں حروف ہجا کہتے ہیں. اردو کے الفابیٹ کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں. تو الفابیٹ ہیں تو زبان ہے. جس طرح ہر چیز کا ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے، زبان کا بیسک یونٹ کیا ہے جی؟ اس کے حروف ہجا. ٹھیک ہے. دنیا میں دو طرح کی زبانیں ہیں بیسیکلی، ایک سامی اور ایک غیر سامی، سیمیٹک، نان سیمیٹک. تو جو سامی زبانیں ہیں وہ الفابیٹ سے چلتی ہیں، اور غیر سامی زبانیں کیریکٹر سے چلتی ہیں. جیسے چائنیز لینگویج، اس میں 200 کے قریب کیریکٹرز ہیں. آپ کبھی ان کی تحریر کو بڑا کر کے دیکھیں تو بندہ ہے اس کے سر کے اوپر گھڑا ہے، بندہ ہے اس کے سر کے اوپر چارپائی ہے، عورت ہے اس کی گود میں بچہ ہے. وہ لائن ڈرائنگ ہوتی ہے مگر دے آر کیریکٹرز. ہندی میں بھی کیریکٹرز ہے. سنسکرت جو ہندی زبان ہے اس کی بچی کھچی سنسکرت اپنی اصل فارم میں تو رہی نہیں ہے، تو ہندی جو ہے اس میں بھی کیریکٹرز ہیں. جاپانیز میں بھی کیریکٹرز. اسی لیے یہ زبانیں سیکھنی مشکل. ان میں ساؤنڈز بھی بہت کم، لہٰذا آپ دیکھیں کہ چائنیز میں چھن من گن بھی چلتا رہتا ہے. وہ 2-3 ساؤنڈز ہوتی ہیں، وہ کیریکٹر کے ساتھ ان کو ریوالو کرتے. تو غیر سامی زبانیں سیکھنا بہت مشکل. سامی زبان سیکھنا آسان ہے کیونکہ سامی زبان بیس کرتی ہے الفابیٹ پر. جیسے فارسی ہے، عربی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، اور بہت ساری. تو ان زبانوں میں جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ حرف سے بنتا ہے نا. تو وہ جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ الفابیٹ ہے. اور جو حرف ہے وہ کسی ساؤنڈ کا نام. ٹھیک ہے نا. ہر ایک ساؤنڈ. تو ہم جو عربی بولتے ہیں وہ جو لیٹرز ہیں عربی کے وہ ساری ساؤنڈز، وہ اتنی ساری ساؤنڈ جنریٹ کر کے ہم لفظ بنا. یہ بات سمجھ آئی؟ تو کتنے ہیں ہجا، حروف ہجا کتنے ہیں؟ 29 ہے یا پھر 28. یہ مسئلہ رہے گا آپ کا.
ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ وہی حمزہ اور یا نہیں، الف اور حمزہ، الف اور حمزہ. یہ مسئلہ نحو میں بھی ہے اور یہ مسئلہ قرات میں بھی ہے، کیونکہ دونوں کی بنیاد ایک ہے نا، دونوں کی بنیاد قرآن ہے. تو قرآن کے حروف ہجا میں جو بحث آئے گی وہ اس کے سارے پہلوؤں میں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بحث ہے کہ جب الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو وہ ساکن الف ہوتا ہے، الف خالی. اور اگر اس پر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر، زیر، پیش یا سکون، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف خالی جو ہے وہ مد ہے، اور حمزہ کے پھر اپنے قوانین ہیں، حمزہ کے کئی قوانین ہیں، اور حمزہ کے قوانین الف پر امپلیمنٹ نہیں ہوتے. جس طرح قرات میں قوانین ہیں نا، گرامر میں بھی وہ اپنی اپنی جگہ پر آئیں گے. تو جنہوں نے حمزہ اور الف کو ایک ہی حرف مانا، ان کے نزدیک اس کی تعداد جو ہے 20. ایک سیکنڈ جی، میں ایک چیز چیک کرنا چاہ رہی ہوں. یہ تو مجھے بولتا ہے. اچھا، ان کے نزدیک 28 ہے. اور کیا چیک کیا میں نے، کیوں میں نے گیپ لیا؟ کل ایک کتاب میں دیکھ رہی تھی، اور مجھے رات سے میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی مگر مجھے ٹائم نہیں ملا. ایک کتاب دیکھ رہی تھی، بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے 27 اور 28. تو وہی میں نے کہا یہ 28 29 ہے. پھر میں نے اس کو مارک کر لیا، میں نے کہا اچھا میں چیک کرتی ہوں، پر مجھے ٹائم نہیں ملا. تو ابھی میں نے کھڑے کھڑے وہ چیک کیا کہ میں غلط ہوں یا کتاب میں مس پرنٹ ہے. کتاب میں مس پرنٹ ہے جی 28 29. جو حمزہ اور الف کو ایک ہی حرف مانتے ہیں ان کے نزدیک حروف ہجا 28 ہے. جو الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں ان کے نزدیک حروف ہجا 29. باقی وہی. ٹھیک ہے. آپ کے الف سے یا تک جو حروف ہیں وہی حروف ہیں. تو کیا ہے؟ پڑھی. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زا، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد. میں رک جاؤں گی تو آپ بھی رک جائیں گے. چھوٹی بڑی یا نہیں ہے عربی میں، صرف یا. لکھنے کا سٹائل دونوں طرح کا چلتا ہے، وہ کتابت کا مسئلہ، وہ رسم القرآن کا پرابلم. لیکن عربی میں کوئی چھوٹی یا بڑی یا نہیں ہوتی، صرف یا ہوتی. دوسری بات، جو عربی کے ایسے حروف ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے، جیسے با، تا، تو وہ الف مد کے اصول کے مطابق لمبے ہوتے ہیں. اور جن کے 3 حرفوں سے مل کر نام بندے، جیسے سین، شین، تو وہ پھر لمبے کیے جاتے ہیں مد کے قانون کے تحت، تو ان کو لمبا پڑا جاتا ہے. سین، شین. یہ بہت بیسک باتیں ہیں، آپ نے تجوید میں سیکھی ہیں، بس ان کو پڑھتے ہوئے آپ کو صحیح رکھنا چاہیے. تو یہ ہو گئے آپ کے حروف. حروف کیا کرتے ہیں؟ لفظ نہیں بناتے، لفظ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ لفظ بناتے ہیں. لفظ کیا کرتے ہیں؟ بعد میں بنائیں گے نا، پہلے آپ کو کوئی
माना देते हैं, है ना। तो जो अल्फाज हैं, लफ्ज जो है अरबी में, उसके लिए कलीमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कलमा नहीं होता, कलीमा होता है। जो आप पढ़ते हैं पहला कलीमा, वही वाला लफ्ज है, लेकिन कलीमा लफ्ज के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो जो लफ्ज है इसकी दो बुनियादी किस्में, ये आपने उर्दू में भी पढ़ा है, आपको पता है। लफ्ज की दो बुनियादी किस्में, कौन बताएगा? कलमा कलमा मोहम्मद और कलमा लफ्ज़ मोहम्मद और हाँ, पहली बात अभी मैंने क्या कहा, कलमा नहीं है, कलीमा है। तो इसको कलमा बोलना नहीं आपने, ये है कलीमा। ये था गोल था ना, ऐसे था, वो तो उर्दू के स्टाइल में हमने लिखा। तो कलीमा और मोहम्मद, ये है लफ्ज की किस्म। ठीक है, लफ्ज दो तरह के होते हैं, कलीमा और मोहम्मद। कलीमा क्या है? बमाना, बमाना। और मोहम्मद क्या है? बेमाना। ठीक है। अब जो मोहम्मद है वो तो हमारा मौजू ही नहीं है ना। क्यों नहीं है हमारा मौजू? नहीं होता। अरबी में होता है जी, कुरान में नहीं। हर जुबान में अल्लम भी होता है, गल्लम भी होता है, क्योंकि हर मिजाज के लोग हैं। आपको किसने कहा कि अरब गालियां नहीं देते, या अरब जो है वो वाहियात नहीं बोलते, लात नहीं बोलते? हर तरह के लोग हर कौम में बैठे हैं, लेकिन कुरान में कुछ बेमाना है? नहीं। कुरान में कोई ऐसी बात है जिसका कोई मीनिंग ना हो? नहीं। तो फिर हमारा मौजू ये है ही नहीं, लिहाजा मोहम्मद हमारे मौजू से आउट है। हमारा मौजू क्या है? कलीमा, बामानी अल्फाज। अब जो बामानी अल्फाज हैं, इसकी बड़ी मारूफ 3 किस्में हैं। हर जुबान में है जी, हर जुबान में, हमारी भी वही है। क्या है जी ये? इसम नहीं है, इस्म। क्या है? इस्म। इल्म सीख रहे हैं तो अहले इल्म की तरह बोलने ये भी। मैं अभी एमएस में हूं ना, सारी क्लास बोलेगी अरेबिक, अरेबिक, अरबिक। आपने बीएस कर लिया, आप इतना नहीं सीख पाए कि लफ्ज अरबिक है। ये पहली चीज सिखाई जाती है कि अपने सब्जेक्ट के नाम का प्रोनाउंसिएशन सीखो। अरबी, अरबी, अरबी है, अरबी पका के खा लो, खत्म कर दो। जो पढ़ी जाती है वो अरबी है। देखिए, जुबान का हुस्न उसकी अदायगी में है, सौत में है। इल्म सौत यानी कि दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन फर्ज किफाया है अवाम पर, मगर जो अहले इल्म है उन पर क्या है? फर्ज आइन। आप कुरान के तालिब इल्म हैं, तो अरबी को जितना आप अदा करें, उसकी अदायगी सही हो, आप पर ये फर्ज आइन है, ये किफाया फर्ज आइन है। कम से कम आप तो सही बोले। तो लिहाजा ये क्या है जी? इस्म। क्या है? हाँ जी। और इस्म किस चीज के मातहत आ रहा है? ये क्या है? मिलकर बोले, कलीमा। फिर बोले, कलीमा। कलीमा। ये क्या है? बामायनी नहीं है, बामाना। माना लफ्ज होता है, माना। ठीक है, बामाना। ना ये माने है ना ये मायनी है। तो ये क्या है? कलीमा। बोलिए, बामाना। ये क्या है? इस्म। ये क्या है? ये क्या है? हर। ठीक है, चलो फेल पे जेर, कभी जबर आएगी कभी जेर आएगी। ठीक है, नहीं हम बोलते हुए फील तो नहीं बोल सकते। हाँ फाल तो कभी नहीं बोला कोई ना, ये तो फेल ही बोला। आइन जो होता है ना, इसमें
جب یہ اسم اس طرح پرناؤنس ہو رہا ہے تو سائلنٹ ہوتا ہے. ہاں تو اس لیے اس کو سمپل ہی بولے. اچھا جی، اسم فعل حرف، یہ 3 ہمارے موضوع ہیں. اردو میں بھی ہے نا؟ جی بہت اچھے. اسم فعل اور حرف. اب یہ جو حرف ہے یہ کیا ہے؟ حروف تہجی سے آگے آ گیا. حروف ہجا اور حروف تہجی ایک ہی ہے. اردو میں حروف تہجی کہیں گے، عربی میں حروف ہجا کہیں گے. ایسے بہت سارے لفظ ہیں جو اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے، ان کا معنی کمپلیٹ نہیں ہوتا، مگر جب وہ جملے میں شامل ہوتے ہیں تو خود بھی معنی کو اپنے واضح کرتے ہیں، جملے کو بھی معنی بنا دیتے ہیں. تو ان کو حروف کہتے ہیں. بہت سارے حروف آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے پر. کاکی آپ اپنے پاس رکھے، وہ کچھ اور ہے. سے، اوپر نیچے آگے پیچھے اندر باہر، وہ سب جو ہیں حروف ہیں. ٹھیک ہے. فعل کہتے ہیں کام کو. ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ابھی موضوع نہیں آیا نا. ہم نے پہلے علم النحو پڑھنا ہے، یعنی کہ اسم پڑھنا ہے. چھوٹی چیز کی تعریف بتا دیں پھر کیا ہوگا. بتائیے. ہاں اردو میں پڑھا نا، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے، ہونے یا سہنے کو زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے. ظاہرہ پھر بھی وہ اقسام بنے گا. ہاں نا، فعل ہے یا اسم ہے؟ آپ بتاؤ بیٹی. اگر وہ کھانے کی بات ہوئی تو وہ اسم ہوگا. اگر کھا رہے ہیں پہلے تو اسم نہیں ہوگا نا، اسم ہوگا. ہاں کیسے اسم ہوگا؟ مے بی ناٹ. کھانا چیز کا نام ہے. اچھا چلے کھانا کا چھوڑ دے، چیز کا نام ہے، آپ کر لیتے ہیں یوز. سونا، یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے. فعل ہے. فعل تو نہیں ہے یہ بالکل فعل نہیں. یہ اسم مصدر ہے. دوڑ رہا ہے، دوڑے گا، دوڑا تھا، یہ فعل ہوگا. تو فعل وہ ہوتا ہے جو زمانے کے ساتھ پایا جائے. جب زمانے کے بغیر آئے گا تو وہ فعل کا نام ہوگا. اس میں مصدر، یہ اردو میں بھی یہی ہے. استادوں کو خود نہیں آتا معذرت کے ساتھ، کیونکہ ان کو اردو دے دی جاتی ہے. جنہیں اردو آتی نہیں، یہ سمجھا جاتا ہے اردو تو کوئی بھی پڑھا لے گا. کھانا پھر فعل ہے. اس میں مصدر، اس میں مطلب فعل میں نہیں. فعل میں نہیں ہے. فعل کہتے ہیں کام کے کرنے، ہونے، سہنے کو جب وہ زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے. جب زمانے کی قید کے بغیر ہوگا وہ فعل کا نام ہوگا، جسے اس میں مصدر کہتے ہیں. جیسے لکھنا. آپ بتائیے لکھنا کیا ہے؟ یہ کام کا نام ہے لکھنا، یہ اس میں مصدر ہے. میں کہتی ہوں لکھو یا لکھتی ہے یا لکھا، یہ میں نے لکھا ہے، تو یہ فعل ہوگا. یہ سمجھ آئی؟ بس ابھی کے لیے اتنا، کیونکہ ہم فعل پڑھنے نہیں لگے، ہم لوگوں نے اسم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے اسم پر. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام نہیں میں وہ کہتی نام جگہ. مجھے اس پہ ہنسی آئی ہے. وہ بچوں کے لیے کہتے ہیں تو وہ مجھے اس پہ ہنسی آ گئی. وہ کہنا چاہ رہی تھی نا کہ کسی شخص جگہ یا چیز کا نام، تو کہتی ہے نام چیز جگہ. سبحان اللہ. اچھا جی، اسم کیا ہے؟
کسی چیز شخص یا جگہ کے نام کو اسم नाम کسی شخص جگہ چیز یا فعل کا نام، وہ بھی تو بیچ میں آئے گا، اس میں مصدر بھی ہے، تو وہ سب کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے۔ اسم کہتے ہیں کسی بھی شخص جگہ چیز یا کام کے نام کو، فعل کے نام کو، کام کے نام کو۔ فعل عربی میں کہتے ہیں، کام اردو میں کہتے ہیں، ورب لکھ لیں آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ اسم بڑا ہی اہم موضوع ہے عربی میں، اور ہم جو پڑھیں گے نا، جو ٹوٹل ہم پڑھیں گے، ہم عربی قرآن کے لیے سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ویسے بھی اس سے عربی سیکھ پائیں گے۔ اس میں ہمارا موضوع ہوگا اسم، فعل، حرف اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہ 5 موضوعات ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، ساری گرامر ان کے اندر سمائے گی۔ ساری گرامر ان 5 موضوعات میں سمائے گی۔ تو ہمارا پہلا موضوع ہے اسم۔ جو آپ نے 3 بنائے گے 5 ہوں گے جو کالم بنایا یہ کلمہ کی اقسام ہے نا، کلمہ کی اقسام ہے اسم، فعل اور حرف۔ آپ ظاہر ہے کہ ان کو ملا کر کیا بنائیں گے؟ جملے۔ تو جملوں کی 2 قسمیں ہیں ہر زبان میں، عربی میں بھی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ 2 طرح کے جملے بنتے ہیں، فعل والے اور اسم والے۔ تو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو ہم اسم، فعل، حرف اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو پڑھیں گے۔ یہ ہماری 5 چیزیں ہیں، 5 ٹاپکس ہیں جو ہم پڑھیں گے، اور ساری گرامر انہی کے اندر سما جائے گی۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ کوئی سوال؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ سلیبس بھی پتہ لگ گیا؟ احسنتی۔ اچھا جی، اب آگے ہم کیا کریں گے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ہمیں اسم پڑھنا ہے بھیا۔ کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ اسم۔ اسم کی تعریف آپ نے دیکھ لی، کسی شخص، جگہ، چیز یا کام کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کو سیکھنے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی جملے میں آپ اسم سیکھ کر کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، اسم سیکھیں گے کیا کریں گے؟ اسم کا بنیاد ہے یہ، نہیں کریں گے کیا؟ گرامر سیکھیں گے نا اس سے گرامر کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ قرآن ٹھیک ہو۔ قرآن کے ساتھ قرآن ٹھیک ہو، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کیسے ٹھیک ہو؟ سمجھ اس آئے کی گا۔ زبان سمجھ آئے گا، لب و لہجہ لب و لہجہ تو آپ کو اس سے سمجھ نہیں آئے گا، لب و لہجے کی تو تجوید سیکھنی چاہیے۔ کانسیپٹ کلیئر ہو، بہت اچھی بات۔ کانسیپٹ کلیئر کس چیز سے ہوتا ہے؟ جملے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میرا جملہ سمجھ آئے گا تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، اگر آپ کو میرا جملہ ان کلیئر ہے تو کانسیپٹ سمجھ آئے گا؟ تو قرآن کے جملے سمجھ نہیں آتے نا آپ کو پراپر، ورڈ میننگ تو آپ نے رٹے مار لیے ہیں، بقرہ کا 1 لفظ آتا ہے آپ کو، لیکن جب جملے کی بات آتی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جملے سمجھتے ہیں نا، تو اسم سیکھ کر کیا کریں گے؟ جملے میں استعمال کریں گے، کا استعمال۔ ہے نا؟ کریلے کاٹیں گے تو کیا کریں گے؟ ہانڈی میں ڈالیں گے، یہی ہوا نا؟ تو اسم سیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ جملہ بنائیں گے۔ تو اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 چیزوں کا آنا ضروری ہے اسم کے اعتبار سے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اسم کی یہ 4 حالتیں کیا ہیں۔ پہلی چیز جنس، کیا کہتے ہیں جنس کو بھیا؟ جینڈر۔
یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے. کیا پتا ہونا چاہیے جنس کے اعتبار سے بیٹی؟ آپ بتاؤ. ہاں آدمی عورت تو بڑا مخصوص ہو گیا. کتے بلی کی بھی تو بات ہو سکتی ہے. ہاں تو وہ پھر آدمی اور تو نہ رہے، کیا کہیں گے ان کو؟ مذکر مؤنث. شاباش. جنس پتا ہونی چاہیے. جو اسم ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ظاہری بات ہے یا مذکر صیغہ لگائیں گے یا مؤنث صیغہ لگائیں گے. تو جب تک یہ نہیں پتا کہ بندہ ہے کہ بڈھی مذکر ہے یا مؤنث، تو آپ اس کو یوز کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اسم زیر بحث ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے عدد. تعداد تو میں نے کہا ہی نہیں. عدد کہا. عدد اور تعداد میں فرق ہے. نمبر نمبر کس کو کہتے ہیں عائشہ بیٹی؟ عدد. بہت خوشی ہوتی ہے جب میں عائشہ سے سوال کروں حمیرہ کو، اور جب حمیرہ سے سوال کروں عائشہ کو. جی میری بیٹی. نہیں، عدد کس کو کہیں گے؟ اسم کے اعتبار سے عدد کس کو کہیں گے؟ آپ کا لکی نمبر تھوڑی پتا کریں گے. کیا پتا کریں گے؟ واحد ہے، جمع ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ آپ کسی اسم کو جب استعمال کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ اسم واحد ہے یا جمع ہے. واحد جمع کے انگلش میں بھی اردو میں بہت کلیئر نہیں ہے، اس لیے انگلش سے مثال دوں گی. الگ الگ لفظ ہے نا. ہی، شی، دے، آئی، وی، الگ الگ ہے نا. تو کیسے یوز کریں گے ان کو آپ جب آپ کو پتا ہوگا کہ اسم واحد ہے یا جمع؟ اگر آپ کو واحد جمع کا نہیں پتا ہوگا تو پھر کیسے استعمال کریں گے؟ تو لہٰذا پتا ہونا چاہیے کہ اسم کا عدد کیا ہے، واحد ہے یا جمع. ٹھیک ہے. اس کے بعد پتا ہونا چاہیے آپ کو وسعت. اب وسعت کیا ہے؟ جو بتائے گا اسے انعام ملے گا. میں بتاؤں آپ فلک باجی، میں بتاؤں. اسے ملے گا کہ آپ آن لائن بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھہر جائیے عظما. جی 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 غزالہ، سوری، ٹھہر جائیے. مقدار بتا کر کتنی. ہاں، بندے کی مقدار کیسے نکالیں گی آپ؟ اس میں جو مقدار تعداد ہو سکتی ہے، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں عدد کے زیر بحث. تو مقدار کیسے نکالیں گے؟ واٹ از مقدار؟ مقدار تو ویسے ہی دودھ وغیرہ کی ہوتی ہے، کوانٹٹی. تو بندوں کی کوانٹٹی نہیں ہو سکتی، نمبر ہو سکتے ہیں. جی جی بتائیے غزالہ. جی آپ بتانا چاہ رہی ہیں، بتائیں. زیادہ یا کم. زیادہ یا کم وہ نمبر میں آ جائے گا نا، وہ عدد میں آ جائے گا. زیادہ یا کم، واحد یا جمع. جی جی. صلاحیت یا کیپیبلٹی. اچھا صلاحیت یا کیپیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ کہ کون خطاط ہے، کون بڑھئی ہے، یہ دیکھیں گے. کون کتنا کام، کون کتنا مطلب اگر کسی کام کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کون کتنا کر سکتا ہے. کیپیسیٹیڈ ہے. گڈ. لیکن ہم کام کی بات تو بعد میں کریں گے، ابھی تو ہم نام کی بات کر رہے ہیں. نام تو ڈیسائیڈ کر لیں، کام تو آگے آئیں گے. فیل تو پڑھ نہیں رہے. وی آر لرننگ اباؤٹ اسم، ناؤن، نام. تو پہلے ہم نام کو سمجھ رہے ہیں، تو لہذا کیپیسٹی میں یہ بات نہیں ہے. جی غزالہ پلیز بتائیے. جی، وسعت کا مطلب ہوتا ہے گہرائی یا دائرہ. تو لیکن یہاں پہ جب ہم گرامر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہم اسم پڑھ رہے ہیں تو یہ اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے، یعنی خاص گہرائی اور اسم ہے. دائرہ وغیرہ دور کی باتیں ہیں. بارک اللہ فیک غزالہ. سیدھی سی بات ہے، لفظ کی کیپیسٹی سے مراد ہوتا ہے یہ سب میں ہے یا ایک میں ہے. اگر ایک میں ہے تو معرفہ ہے، اور سب میں ہے تو نکرہ ہے. تو لہذا یہ کیا ہے جی؟ اس میں معرفہ اور نکرہ. یعنی میں کہتی ہوں سب عورتوں کو تجوید آتی ہے، کیپیسٹی بڑھ گئی نا. یا میں کہتی ہوں ایک لڑکی کو تجوید آتی ہے تو کیپیسٹی کم ہو گئی. یا میں کہتی ہوں عورتیں، تو پھر ڈھیروں ڈھیر عورتیں، کیپیسٹی بڑھ گئی. اسم کی کیپیسٹی بڑھ گئی، لامحدود ہو گئی. عورتیں، پوری دنیا میں عورتیں بھری پڑی تو اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی. اور اگر میں کہتی ہوں یہ ایک لڑکی تو کیپیسٹی اتنی سی ہوگی کیونکہ ایک بندے پہ بات آ رہی ہے، اسی لیے اسے وسعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد سب سے دلچسپ موضوع آتا ہے اعراب. اعراب اسٹیٹس کہتے ہیں. آپ نے سوال کیا ہوا اعراب لگائیے؟ سب نے کیا ہوا؟ لگاتے تھے اعراب؟ پتہ نہیں ہوتا لگاتے تھے نا, نمبر بھی مل جاتے تھے. حالانکہ ہم غلط سوال حل کر کے آتے تھے, پھر بھی نمبر مل جاتے تھے. کیوں مل جاتے تھے؟ کیونکہ پڑھانے والوں کو بھی نہیں آتا تھا. مسئلہ وہی ہے کہ سمجھا جاتا ہے اردو تو کوئی بھی پڑھا لے گا, اسلام میں آتے وہی ان کو خود آتا ہوگا تو سمجھائیں گے. یعنی ہماری جو میٹرک کی استاد تھی مسز شمس, بڑی اچھی خاتون تھی, اللہ انہیں خوش رکھے, تو ان سے میں نے, وہ ہماری کلاس ٹیچر بھی تھی اور ہمیں انگلش پڑھاتی تھی, تو میں نے ان سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کا سوال کیا. یعنی کہ آپ کو پتا آیا کرتا تھا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ایکٹیو وائز پیسو وائز. تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, بعد میں بڑے ہو کے سمجھا, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. اور آپ کا پتا پورے 10 نمبر کا سوال آیا کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ میم ہم ایک دن کراتے ہیں, تو میم کہتی ہیں بعد میں کل. تو پھر باہر نکلی تو مجھے انہوں نے آواز دے کر بلایا, تو مجھے کہنے لگی فلک مجھے نا نہیں آتا, میں پرشین کی استاد ہوں, مجھے انہوں نے انگریزی دے دی, میں کوشش کروں گی مجھے سمجھ آئے تو کرا دوں گی. اب قصور کس کا ہے؟ یہی حال ہر لینگویج کے ساتھ ہے. عربی پڑھانے وہ کھڑے ہیں, میرے اپنے ساتھ یہ ہوا when I was teaching in, I have been teaching in Queen Mary, تو میں اردو کی تھی, اردو کے لیے گئی تھی, اردو میں ماسٹرز کر رہی تھی, مجھے عربی پکڑا دی کیونکہ عربی کا استاد نہیں آ رہا, عربی پڑھاؤ. اب مجھے تو شوق ہے, تو میں نے اس سے میں کافی گرامر سیکھی کیونکہ بچوں کو کرانی تھی. لیکن جو دوسرا کوئی ہوگا وہ کیوں کھپے گا؟ یہ میں تو اپنی شوق سے کھپی, کیونکہ کانسیپٹ ہے کہ عربی کی کرنی ہے پڑھا کے, آپ پڑھا لیں گے, کیسے آپ پڑھا لیں گے بھائی؟ لہٰذا جو بیچارے ہمارے استاد تھے وہ میکسیمم اسلامیات کے ہوں گے, تو ان کو پکڑا دی عربی. اب ان کو خود نہیں پتا اعراب کیا ہے تو ہمیں کیا بتائیں گے؟ لہٰذا ہم غلط سوال کر کے آتے تھے اور ہمیں 8 نمبر دے دیتے تھے. اکثر لفظ جو ہے نا اس کے پروننسیشن صحیح نہیں کرتے. پروننسیشن تو سبھی صحیح ہوگا جب اعراب صحیح ہوں گے. اب اعراب کیا ہے یہ سمجھتے ہیں ابھی, اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. لیکن اس وقت پہلے آپ اس کو نوٹ کر لیجیے, اعراب حرکت کا نام نہیں ہوتا. جی یہ سمجھ لیجیے, جیسے آپ کا لفظ ہے کالامن, بڑا معروف لفظ ہے کالامن. اب یہ دونوں حرکات ہے بھیا, یہ اعراب نہیں, پر ہم یہی لگا کر آتے تھے ہے نا, لیکن یہ اعراب نہیں ہے, یہ حرکات ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ حرکات ہیں, حرکات نہیں بدلتی. یہ آخری جو حرف ہوتا ہے, یہ جو اس پر حرکت آتی ہے, یہ اعراب. لہذا آپ دیکھیں جب تبدیلی واقع ہوگی تو کالا من ہوگا نا, اور کالا مین ہوگا. تو پہلے جو 2 حرف ہیں ان کی حرکات بدلی نہیں بدلی. جو آخری حرف ہے لفظ کا, آخری حرف, صرف اسی پر تبدیلی واقع ہوئی, یہ اعرابی تبدیلی. تو کسی بھی لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی حرکت اعراب ہوتی ہے, اور یہ اعراب تبدیل ہوتا ہے مختلف حالتوں میں. یہ مرفوع, منصوب, مجرور ہوتا ہے, پیش, زیر, زبر تینوں حالتیں لیتا ہے, اور اس کی وجہ سے مختلف رولز بنتے ہیں جو آگے پڑھیں گے. ابھی وہ ہم نہیں پڑھ رہے, وہ ہم اعراب میں پڑھیں گے. فی الحال صرف سمجھنے کی بات یہ ہے, میں یہ مٹا رہی ہوں, وہ بدلا جاتا ہے. حرکت کبھی نہیں بدلتی, ہمیشہ اعراب بدلتا ہے. اور اعراب کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو. جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے پوچھے. ٹیچر حرکت کبھی نہیں بدلتی, تو یہ تنوین بھی تو حرکت ہی ہے. جی نہیں, جب آخری
حرف پر آئے گی تو اعراب ہوگا. یہی تو بتا رہی ہوں. جو لفظ ایک ہے اس کے آخری حرف پر جو حرکت ہے وہ اعراب ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اہل زبان کہتے ہیں. بتائیے کوئی لفظ. کتابن. کلمہ ہی کر لیں آپ جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ کتابن. ٹھیک ہے. اب یہ جو زیر اور زبر ہیں یہ کیا ہیں؟ حرکات ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو آخری حرف ہے اس کی حرکت کیا ہے؟ اعراب. تو جب تبدیلی ہوگی تو صرف اعراب میں ہوگی. واقعی ہم تو سارے حرف کی کر کے آتے ہیں. میں بھی اور وہ ٹھیک بھی کرتے ہیں. اور وہ خالی چھوڑ دیتے، خالی چھوڑا تو انہوں نے کہ اس کے اوپر راب لگائے. ہمیں کچھ نہیں کرنا تھا، ہمیں صرف آخری حرکت لگانی تھی. وہی آپ کو مذاق کر رہی ہوں کہ اصل میں استاد بیچاروں کو خود نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے مکاؤ سارے انہوں نمبر دیا. اور کتاب. اب یہ دیکھیں چینج کیا ہوا، صرف یہ آخری حرف کی حرکت، اسے اعراب کہتے ہیں. تو اعرابی حالت ہوتی ہے یا اعرابی حالت مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور. یہ جب اعراب کو پڑھیں گے پھر تفصیل آئے گی، بتا رہی ہوں. یہ تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، پیشے ہوتی ہیں، زبریں ہوتی ہیں، زیریں ہوتی ہیں. یہ کیوں ہوتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں، کب ہوتی ہیں، وہ جب اعراب کو پڑھیں گے تب. فی الحال سمجھ لیں اعراب کیا ہے. جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ چلتا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ کیسے چینج کریں گے ضمہ تین کو کسرہ تین میں یا فتح تین میں کیسے کریں گے؟ ابھی بالکل نہیں کریں گے. ابھی ہم کریں گے جب اعراب کو پڑھیں گے. ابھی تو صرف میں سمجھا رہی ہوں اعراب کیا ہے. اور گرامر میں ضمہ نہیں ہوگا، گرامر میں رفع ہوگا. یہ الگ الگ نام ہے. یہ ہے رفع، ٹھیک ہے. اور یہ ہے نصب، فتح نہیں ہوگا. یہ نئے یہ بھی یاد کرنے پڑیں گے. اور یہ ہوگا جر. کم لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سب حرف جر کے لیے. یہ ہوتا ہے کسرہ. کسرہ تو ویسے بھی کہتے ہیں نا، کسرہ اور وہ فتح کہتے ہیں. اصل میں یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی مضموم لفظ نہیں ملے گا. آپ کو لفظ ملے گا مرفوع، پھر آپ کہیں گے مرفوع کیا ہے جس پر پیش ہے. پھر آپ کا لفظ مفتوح نہیں ملے گا، آپ کو ملے گا منصوب یا حالت نصب. اچھا اس کے بعد پھر آپ کو ملے گا مکسور. کسرہ سے مقصود. جی. تو اس کے لیے پھر آپ دیکھیں ایک اور شکل آ جائے گی، کہا جائے گا حالت رفع. آئین سائلنٹ ہو گیا نا. حالت رفع، رفع کہتے ہیں اردو والے، حالت رفع. اس کو کہیں گے حالت نصب، اور اس کو کہیں گے حالت جر بھی کہتے ہیں اور حالت کسر بھی کہتے ہیں. کہیں جر کہیں کسر، یہ مکس استعمال ہوتا ہے، مگر یہ بہت پکے ہیں نصب اور رفع. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنا چاہیے. جب آپ آتے ہیں، چلے میں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو نیٹ کر کے لکھ دوں گی، اس کو دوبارہ سمجھاتی ہوں. پہلے اس کی مثال سمجھ لیجیے. ایک اور یہ جو اعراب ہے، کس کو سمجھ آ گیا اعراب؟ اعراب سمجھ آ گیا. چلے آپ ایک ایگزامپل کریں. کوئی ایک لفظ آپ لوگ اپنے مائک میوٹ رکھا کریں. خواتین، اللہ آپ کو رحم کرے اور مجھ پہ بھی. جب آپ لوگ جوائن کیا کریں مائک میوٹ کیا کریں. اور سعدیہ آپ کا مائک میرے پیارے بچے بار بار ان میوٹ ہو رہا ہے، اور آپ مجھ سے میوٹ بھی نہیں ہو رہا. میوٹ کیجیے اپنا مائک. جی ایک ایگزامپل کرائیے. بالکل غلط. آپ نے کیا کہا؟ دوبارہ کریں. ظلمن غلط ہے نا، بتاؤں گی کیوں غلط. پہلے جب بھی آپ کریں گے وہ پیش کے ساتھ ہوگا، ظلمن ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلی صورتیں آئیں گی. ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش ہوتے ہیں. چلیے نفسن، بہت معروف لفظ ہے آپ کا. نفسن
پھر یہ ہو جائے گا نفسن، اور یہ ہو جائے گا نفسن۔ تو آپ دیکھیے یہ اس کی تینوں اعرابی حالتیں آتی ہیں۔ ظلم کو بھی کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ویسے کیا ہے، یہ اس میں مصدر ہے، لیکن خیر ہے ظلم، ظلمن، ظلم، اجر، اجرن، 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 اجر، اجر، یعنی کہ آپ سب کو پتہ لگ گیا کہ اعراب کیا ہے۔ جی تو کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے کیا چیزیں، کتنی چیزیں جاننی ہوتی ہیں؟ چار۔ کتنی چیزیں جاننی ضروری ہیں؟ چار۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ جنس یعنی جینڈر، اسم مذکر ہے یا مؤنث، عدد واحد ہے یا جمع، وسعت معرفہ ہے یا نکرہ، نکیرہ نوٹ نکرہ، نکیرہ، نکیرہ، اور اعراب۔ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اعرابی حالت کیا ہے؟ اعرابی حالت کسی لفظ کے آخری حرف پر آنے والی حرکات ہوتی ہیں۔ تو اعرابی حالت کیا ہے؟ اعرابی حالت کیا ہوگی؟ یا مرفوع ہوگی، یا منصوب ہوگی، یا مجرور ہوگی۔ اب یہ کیوں چینج ہوتی ہیں وہ جب ہم اعراب پڑھیں گے تب دیکھیں گے، ٹھیک، ابھی صرف کانسیپٹ کلیئر کرنا۔ ڈن؟ دو زبریں ہاں کیا کیا؟ زبر جو ہے دو زبریں، دو زیریں، دو پیشوں کو جو آپ بتا دی کہ وہ مرفوع میں آپ کو بتا دوں، اور مرفوع ہے نا جو میں آپ کو بتا دوں، ہماری عربی کے اندر ہماری حرکات کتنی ہیں؟ 9 3 حرکات ہیں جی، زبر، زیر، پیش۔ یہ بنیاد وہ جو 9 والی فلسفی آتی ہے نا وہ تجوید میں آتی، ٹھیک ہے نا، یہ گرامر ہے۔ پڑھاتے ہیں۔ اب زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں اور نصب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیر کو جر بھی کہتے ہیں اور کسرہ بھی کہتے ہیں، اس طرح بھی لکھتے ہیں اور گول تا سے لکھتے ہیں، وہ زیادہ لکھا جاتا ہے، اسی سے لکھ لیتے ہیں کسرہ۔ اور پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بات آتی ہے تجوید کی تو تجوید میں فتحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے زبر کے لیے، لیکن جب گرامر کی بات آتی ہے تو اس میں نصب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹیکنیکلی کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ کو، آپ فتحہ کہیں یا نصب کہیں، لیکن اگر آپ یاد نہیں رکھیں گے اس کو تو آپ کے سامنے بار بار لفظ آئے گا حالت نصب، حالت نصب، حالت نصب، تو آپ کہیں گے پھر نصب کیا ہے؟ نصب زبر ہے۔ حالت نصب کا مطلب ہے زبر والی حالت، جیسے ظلمن سے ظلمن، کتابن سے کتابن، تو وہ حالت نصب ہے نا۔ تو گرامر میں نصب کا لفظ استعمال ہوگا، منصوب حالت پوچھی جائے گی، حالت نصب کہی جائے گی، منصوب کہا جائے گا، یہ صرف زبان کا فرق ہے۔ اسی طرح کہ رات میں ضمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت کامن، آپ کو تجوید کی کتابوں میں بھی یہی ترکیب ملے گی، مگر گرامر میں رفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفع یا مرفوع، مرفوع حالت، مرفوع حالت، مرفوع حالت آپ بہت کامن پڑھیں گے۔ یہاں پر میم مرفوع ہے، یہاں پر نون مرفوع ہے، تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کہیں گے مرفوع کیا ہوتا ہے؟ جس پر پیش ہو، جیسے ظلمن، کتابن، اجرن مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیر کے لیے جر اور کسرہ دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر جر کا لفظ استعمال ہوتا ہے گرامر میں، ٹھیک ہے، اور کسرہ کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے قرات میں، تجوید میں۔
لیکن بہرحال کہیں کہیں آ جاتا ہے یہ کسرہ لفظ جو ہے گرامر میں بھی، لیکن زیادہ تر جر، جیسے حروف جر، حروف جارہ، مجرور، مرکب جاری. تو گرامر میں کیا یوز ہوگا؟ جار، مجرور جاری. آپ نے کہا نا جر سے مرکب جاری کہا جائے گا. بالکل کہا. جیسے تو مرفوع کہا جائے گا. میں گاف لکھ رہی ہوں بطور علامت گرامر. گرامر میں یہ والی ٹرمز زیادہ یوز ہوتی ہے، یہی یوز ہوتی ہے. اور جو آپ کی تجوید ہے، تا لکھ رہی ہوں بطور علامت، اس میں آپ کی یہ علامتیں، یہ اس لفظ جو ہے زیادہ استعمال. تو لہذا نصب سے مراد ہے زبر، جر سے مراد ہے زیر، اور رف سے مراد ہے پیش. رفع عام طور پر کہتے ہیں وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے نا، اردو والے رفع کہتے ہیں فا زبر عین فا، لیکن عین کی آواز تو سائلنٹ ہوگی تو رف، رف لفظ ہوتا. آپ اس کو نوٹ کر لیجیے. پیش کو مرفوع کہتے ہیں. مرفوع نہیں، مرفوع. مرفوع. اور زبر کو کیا کہیں گے؟ منصوب. تو جر میں کہیں گے مجرور. مجرور. جو نصب سے آئے گا لفظ وہ ہوگا منصوب، اور اس کو حالت نصب بھی کہتے ہیں. حالت نصب جگہ کم کی اب کر لے اس کو سیکھتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں مجرور، مجرور یا حالت جر، حالت جر. اور اس کو کہتے ہیں جس پر پیش آئے مرفوع یا حالت رفع. ٹھیک ہے، یہ بیسک چیزیں یہ آنی چاہیے، کیونکہ یہ پھر آپ کو کنفیوز کریں گے. مرفوع اور حالت رفع، رفع جس کو کہتے ہیں. اب یہ آپ کو عادت بنانی پڑے گی. رفع عین سائلنٹ ہے نا جی، یہ کلیئر ہوا. یہ ابرور لکھا ہوا. مجرور ہے جی، مجرور. مجرور. ہمارے جو 3 حرکات ہیں زیر زبر پیش، ان کے لیے زبر کے لیے نصب، زیر کے لیے جر، پیش کے لیے رفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے گرامر میں. اسی سے جس پر زبر ہوگی اسے منصوب کہا جائے گا، جس پر زیر ہوگی اسے مجرور کہا جائے گا، جس پر پیش ہوگی اسے مرفوع کہا جائے گا. اور جو الفاظ ہیں ان کے لیے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو عموماً سوال ہوتا ہے حالت نصب، حالت جر، حالت رفع. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا ہے؟ یہ بھی جانا حالت رفع ہے. لفظ مرفوع ہوگا. چلیے آپ کو یہ اسم بتائیے. میں نے کر دیا نا، کوئی نیا بتائیے. آپ بتائیے، دونوں میں سے کوئی بتائے. ان دونوں کو کہا حفصہ اور کتنا ہی. کوئی اتنے لفظ ہے، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی نام اپنی بیٹی کا نام لے لے، اپنا نام لے لے. نام لینا کیا مشکل ہے؟ زید. اللہ کے بندو نام لو جڑتا نوان دے لے. شہادہ کیا ہے؟ فعل ہے. گواہی شہادتن ہوگی. آپ لوگ وہ نام لیں جو آپ کو آتے ہیں. یہ اتنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نام نہیں ہے. زائدن. اب ایک لکھنا شروع کر دیا تو پھر آپ صبر کریں. زائدین. یہ 3 شکلیں ہو گئی. یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، اور یہ مجرور ہے.
اب جیسے اس نے اپنا نام بتایا عائشہ، یہ تو عربی کا معروف نام ہے، عائشہ تن. یہ مرفوع آپ نے پہلے لفظ میں آخری لفظ کو لیا ہے، مگر کس کو لیا مرفوع؟ عائشہ تن، ایک منٹ کی، عائشہ ہے نا، تو عائشہ پہلے لفظ کو تین. لاسٹ والے کو ہی لیا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حرف مرفوع یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، اور یہ مجرور ہے. دیکھیں لفظ اور حرف دو الگ الگ باتیں ہیں. میں نے کہا یہ لفظ مرفوع ہے، یہ لفظ منصوب ہے، یہ مجرور ہے. صحیح کہا. تو یہ لفظ اسم، یہ اسم مرفوع ہے، یہ اسم منصوب ہے، یہ اسم مجرور ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ آخری حرف کی حرکت سے، جسے حرکت نہیں اعراب کہتے. سمجھ گئے؟ تو اسم ہے زید. اب زید مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یہ پتہ لگے گا زید کے آخری حرف دال کی حرکت کو دیکھ کر، جسے ہم حرکت نہیں کہتے، اعراب کہتے. ٹھیک ہے؟ تو ہم آخری حرف دیکھ رہے ہیں اور اس سے نکال رہے ہیں اسم کی اعرابی حالت، جو یا منصوب ہوگی، یا مجرور ہوگی، یا مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے؟ باقی کیوں ہوگی وہ ابھی بحث نہیں آئے گی، وہ اعراب کو پڑھیں گے تو آئے گی. ابھی صرف سمجھا رہی ہوں کہ منصوب، مجرور، مرفوع کیا ہے، کیونکہ یہ ٹرم بار بار آنی ہے، بار بار آئے گا کہ یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ اس کی حالت نصب ہے، یہ اس کی حالت جر ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے حالت جر، کیا ہے. دو زبر منصوب ہے اور دو زیر مجرور. ضروری نہیں ہے کہ دو ہوں، ایک بھی ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں پیش نہیں بھی ہوتا تو ہوتی ہے. تو وہ جب آپ کریں گے تو آئے گا، وہ تو آگے تفصیل ہے. ٹھیک ہے؟ فی الحال بس اتنا سمجھ لیجیے. ٹھیک. اچھا زیدو آیا، اگر ابراہیم لے لیجیے، ابراہیم، ابراہیم جو ہے نا، یہ غیر منصرف ہے. سن لیں، غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیا وہ دیکھیں گے. لیکن اس پر تنوین نہیں آتی، تو اب کیا یہ مرفوع نہیں ہوگا؟ مرفوع ہے. جب اس پر زبر بھی آئے گی تو تنوین نہیں دے گا ہی. ابراہیم اور ابراہیم. ٹھیک ہے؟ تو اب ابراہیمی کبھی پڑھا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. نہیں، وہ تو ابراہیمی ہوتا ہے، وہ تو یا آ جاتی ہے نا، اچھا ٹھیک ہے. وہ تو یا آ جاتی ہے نا. وہ یہ ہوتا ہے، یا اضافت ہے. یہ ابراہیمہ پڑھا آپ نے، ابراہیمو پڑھا، ابراہیمی پڑھا کبھی؟ سوچے نہیں. سوچے، ہو سکتا پڑھا ہو. غور کیا کریں، آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈال رہی، سوچنے سے سمجھ آتی. نہیں آئے گا. نہیں. جس پر تنوین نہیں آئے گی نا، اس پر زید بھی نہیں آئے گی. غیر منصرف ایسے اسماء ہوتے ہیں جو تنوین اور زیر قبول نہیں کرتے، وہ زیر نہیں ہوتے. صحیح. تو اپنے وقت پر پڑھیں گے. فی الحال ایک مثال کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم پر سنگل پیش آیا ہے تو کیا حالت رفع نہیں ہے؟ حالت رفع ہے. سنگل زیر آیا، زبر آیا تو کیا حالت نصب نہیں ہے؟ حالت نصب ہے. تو زیر اگر سنگل آئے تو حالت رفع ہو، جر ہو. جزاک اللہ، حالت جر. ٹیچر ابھی کیا بتایا، جس حرف پہ تنوین تھا اس کے نیچے زیر لیا تھا. ہاں، جو تنوین نہیں لیتا وہ زیر نہیں لیتا، بس یہ ایک اصول ہے. لیکن اس کو ابھی ہاں آپ اس کی بحث میں نہ پڑے. صرف آپ کو میں نے انہوں نے یہ کہا کہ جس پر تنوین آ جائے پیش کی وہ مرفوع ہے، جس پر زبر کی وہ منصوب ہے، جس پر زیر کی مجرور ہے. میں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں تنوین ہو، سنگل پیش زبر زیر بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ صورتیں ہیں جن میں بظاہر پیش کہیں نہیں ہوتا مگر وہ حالت رفع ہوتی ہے. وہ کب آتی ہے؟ وہ جب ہم یہ اقسام کریں گے تو پھر خود بخود آپ بیچ میں دیکھ لیں گے، لیکن ابھی نہیں. فی الحال آج آپ نے کیا سمجھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ زبان کا دار و مدار حروف ہجا پر ہوتا ہے.
عربی کے حروف ہجا 28 یا 29. عربی کے حروف ہجا میں الف اور حمزہ کی ایک بحث ہے، اور حمزہ کے بہت سارے قوانین ہیں. جس طرح آپ کو تجوید میں سیکھنے پڑے ہیں، آپ کو گرامر میں بھی سیکھنے پڑے. جو گرامر ہے یہ بحث کرتی ہے کلمہ سے، ٹھیک ہے، الفاظ سے کرتی ہے. تو الفاظ کی 2 قسمیں، کلمہ اور محمل. محمل بے معنی ہے جو ہمارے موضوع بحث سے باہر. ہمارا موضوع بحث ہے کلمہ با معنی. با معنی کی 3 قسمیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بڑے آسان ہیں، آپ اپنی ٹیبلز بنا سکتے ہیں اپنی یادداشت کے. جب میں نے یاد کیا تھا، میں نے تو بھیا ٹیبل سے کیا. ٹیبل سے بڑی آسان ہے. ٹیبل سے میں نے ٹیبل سے بہت یاد کرتا ہوں. سب کو کرنا چاہیے. It will make things easier for you. لہذا ساری بحث ایک خلاصہ. علم القواعد اس کی 2 شاخیں ہیں، علم النحو اور علم الصرف. قواعد کی جو بنیاد ہے وہ ہے زبان. یہ ہماری مین ہیڈنگ ہے. قواعد کی بنیاد زبان. علم القواعد کی بنیاد زبان. یہ آپ نے نیٹ کر کے اس کی پکچر اتار کے گروپ میں شیئر کر دوں، تاکہ جو آن لائن ہے پھر ان سے شیئر کر دی جائے. کر لیا؟ یہ میں اریز کر دوں؟ سوری، پھر بورڈ کی نہیں اپنے کیے ہوئے کام. یہ آپ نے جو ٹیبل ہے نا، بس ان کو آپ نے وہ کر دینا ٹیچرز. ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا زبان علم القواعد کی بنیاد. زبان کی بنیاد، زبان کی بنیاد کیا ہے جی؟ حروف ہجا. حروف ہجا. حروف سے کیا بنتا ہے؟ لفظ. لفظ کی کیا اقسام ہے؟ کلمہ، محمل. اچھا، محمل نام بھی رکھتے ہیں جی اکثر جس کا معنی ہی ہے بے معنی. اب ایک کسی نے مجھے کل بھیجا، کل پرسوں، ہایا. کہتی ہیں میری بیٹی کا نام ہے ہایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جی کوئی مطلب نہیں ہے. کہتی اس کا مطلب ہے حیا والی. میں نے کہا اگر آپ اتنی کانفیڈنٹ ہے تو رکھ لیں، لیکن اس میں ہائی دوسرا ہے، حلوے والا ہے نا، حروف حلقی ہے، اور وہ حیا ہوگا. کہتی ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھائی نام تم نے رکھے، میں نے رکھے، یو شوڈ نو. کہتی باجی ڈھونڈ کے دے. میں نے کہا اچھا ٹائم نکالوں. جب مجھے کسی نے کہا خدیجہ کا کیا ڈھونڈ بتائیں جی، خدجہ خدیج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ درخت کا نام ہے. ہاں جی، ایک ٹائپ آف درخت ہے جو ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا، تو آئی کانٹ ایکسپلین. اربوں کا ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا تھا، آپ نے چینج نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے اچھا نام. بہت سارے نام ہیں اربوں کے جو ہمیں عجیب لگتے ہیں، جیسے عثمان، ازدہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج نہیں کیا، تو ٹھیک ہے. اچھا جی، اب محمل جو ہے وہ ہماری بحث سے باہر. ہماری بحث ہے کلمہ. کلمہ میں 3 جو ہیں چیزیں آ جائیں گی: اسم، فعل، حرف، ناٹ صرف. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل بنا لیجیے. ہو گیا؟ تک لے کر
بہت مزے مزے کے نام ہے. میری اپنی نواسی کا نام ایشال رکھا میری بیٹی نے. میں نے ان سے کہا کہ یہ بے معنی نام ہے. وہ کہنے لگی نہیں نہیں میں نے اس کو دیکھا ہے, اس کا معنی ہے جنت کا پھول. میں نے کہا بھائی کون سی کتاب کون سے رول کے تحت؟ اس وقت تو نہیں مانی. پھر جب اللہ نے عقل دی تو پھر اب کیا کروں, اب بچے بڑے ہو گئے تو یعنی کہ اچھے نام نہیں ہیں. فیہا میں نے آپ کو بتایا نہیں. فیہا منہا ہماری نصرت آپا کی نواسی ہے نا, منہا. اب نام رجسٹر منہا اس سے, نام ہی نہیں ہے, حرف ہے. منہا اس سے, فیہا اس میں حروف ہیں. اولائی کا اس میں اشارہ ہے. وہاں بچی مجھے ملی مسکین پورے, میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے, کہتی اولائی کا. میں نے کہا سوری, کہتی اولائی کا. میں نے کہا اچھا. اب اولائی کا اس میں اشارہ ہے, وہ دے دوز. اس کی بیٹی کا نام یشا ہے. یشا مطلب یہ ہمارے نیبر جو ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے اپنے بچے کا نام ایان رکھا ہے. ایان کا کیا مطلب ہے؟ کب, وین. اب آپ کو پتا کب ہوا, ہمیں کیا پتا. جنال کا مطلب بھی کچھ نہیں ہے. کس کا جنال, لیکن وہ بھی رکھا ہوا ہے. بس عربی دیکھ کے لوگ کرتے ہیں جنال کہتے ہیں جی پہنچنے والے, یعنی کہ پہنچنے والی چیز. لیکن یہ بھی کوئی نام تو نہیں ہے نا. نام کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے. بچے کا پہلا حق ہے اس کا نام اچھا رکھا. ہم نے عجیب و غریب رکھنے شروع کر دی. اچھا جی, اسم فعل اور حرف. ایک علیحدہ ٹیبل یہ یاد رکھیں کہ یہ علیحدہ ہی بنے گا. علم القواعد سے مراد ہے وہ علم النحو تک کر دیا میں نے. اچھا سوری, مجھے لگا میں نے نہیں کیا. ہو گیا. اچھا جی, اسم فعل اور حرف ہم نے پڑھنا ہے, اور اس میں ہمارا پہلا موضوع ہے اسم. اسم جو ہے اس کو عربی میں استعمال کرنے کے لیے ہم 4 پہلو اس کے جاننے کے پابند. جنس یعنی کہ جینڈر, عدد نمبر, وسعت یعنی کیپیسٹی, اور اعراب. اعراب کو کہتے ہیں اسٹیٹس. اس سے مراد ہے جی, میں آج اردو میں بھی لکھ دیتی ہوں, مذکر مؤنث, واحد جمع, نکیرہ معرفہ. نکیرہ ہوتا ہے, نکرہ نہیں ہوتا. اور اعرابی حالت, اس کو اردو میں کہتے ہیں اعرابی حالت. اب یہ جو اعرابی حالت ہے نا, چونکہ علم الاعراب کا نہیں پتا تھا اس لیے اس کا میں نے اتنا تعارف کرا دیا. اعرابی حالت 3 ہوتی. مرفوع, اسے حالت رفع بھی کہتے ہیں. منصوب, اور اسے حالت بھی کہتے. نصب, اور مجرور, اسے حالت جر کہتے. تو آپ بہت سارے الفاظ پائیں گے. مرکب جاری, مرکب جاری تو پورا جو ہے نا مرکب ناقص. یہ ہماری آج کے سارے کاموں کا ٹیبل ہوگا. اب جسے جو بات سمجھ نہیں آئی بلا تکلف پوچھیں. فیل فری ٹو آسک. مرفوع پیش ہے جی فی الحال کے لیے میں نے پہلے ہی آپ کو یہ واضح کیا ہے کہ پیش کے بغیر بھی حالت رفع ہوتی ہے, لیکن ویسے ابھی کے لیے سمجھ لیجئے, مگر اس کی لائن نہ لگا لیجئے گا. ایک بات یاد رکھیے, ہر اصول کا استثناء ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایکسیپشنز آر ایوری ویئر. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. تو اگر بہت پکی لائنیں کھینچ لیں گے نا تو پھر پریشان ہوں گے. تو بیسیکلی پیش ہی حالت رفع ہے.
لیکن بعض ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں پیش نظر نہیں آتا مگر وہ حالت رفع ہے. تو اس کے نیچے بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ استثنا موجود ہے. ہاں ہاں بالکل لکھ لیں. وہ میں اس لیے دہرا رہی ہوں کہ پھر آپ پریشان نہ ہو. ٹھیک, کوئی کوشچن؟ آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کو سمجھ آئی؟ بہت کچھ ہے جس میں کرنے کے لیے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اب ہوم ورک سنیے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیزیں تھوڑی سی میمورائز کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیا میمورائز کرنا ہے؟ گرامر کا نام کیا ہے؟ گرامر کی 2 برانچز, علم النحو, علم الصرف. علم النحو کیا ہے, علم الصرف کیا ہے. ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ اسم. اسم کی کون سی 4 پہلو ہم نے پڑھنے ہیں, اور ان چاروں پہلوؤں کا پرسنل معنی کیا ہے, یعنی کہ جنس کیا ہے, عدد کیا ہے, اعراب کیا ہے. ٹھیک, اور رفع وغیرہ کی ٹرم یاد کرنی ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے بقرہ پڑھی ہے نا, تو بقرہ کے پہلے ربع میں سے آپ نے اسم تلاش کرنے, صرف اسم تلاش کرنا. ڈن؟ کر لیں گے؟ جی انشاءاللہ. کیسے کریں گے؟ 2 موٹی موٹی نشانیاں بتاتی ہوں. جس پر ال آیا پہلے وہ اسم ہے, اور جس پر تنوین آئی آخر میں وہ اسم ہے. یہ 2 موٹی موٹی نشانیاں. شروع میں ال آ گیا, الکتاب, تو وہ اسم ہے, اور آخر میں تنوین آ گئی رائبن, تو وہ اسم ہے. یہ 2 موٹی نشانیاں ہیں. باقی آپ کو معنوں سے بھی بہت پتہ چلے گا. بہت سارے عربی کے الفاظ آپ کو اردو میں پتہ ہوتے ہیں, تو بقرہ کا ترجمہ تو آپ کو یاد ہے. تو آپ نے پہلے ربع میں سے جتنے اسم آپ کو ملے وہ آپ نے لکھ کر لانے. انشاءاللہ. یہ آپ کا کام ہے, اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ سانو آندا ہے. یاد کریں گے تو یہ نیکسٹ کلاس کا ہوم ورک ہے. نیکسٹ کلاس ہماری منڈے کو ہوگی انشاءاللہ. تو منڈے والے دن میں آپ سے پوچھوں گی, اور یہ میں آپ کو بار بار کہوں گی کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں چل پائیں گے. جی آپ بتائیے. جی آپ نے بولا نا کہ اینڈ میں تنوین ہوگی, تنوین 2 پیش میں بھی آتی ہے اور 1 میں بھی آئے گی. نہیں, تنوین کا مطلب ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر. ٹھیک ہے, مسٹ ہے. اگر شروع میں ال آ گیا تو بھی اسم ہے, یا آخر میں تنوین آ گئی. کسی پر بھی ال اور تنوین اکٹھے نہیں آئیں گے, وہ ایک یا شروع میں ال ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی. تو یہ ایک نشانی ہے اسم کی. تیسرا اہم طریقہ ہے ڈھونڈنے کا ترجمہ جو آپ کو آتا ہے. جیسے فرض کریں کہ آپ کے سامنے لفظ آیا الکتاب کے ساتھ تو ال آ گیا نا, ال آ گیا. آپ کے سامنے نام آ گیا ابراہیم. اب ابراہیم پر نہ تنوین آنی ہے نہ ال آنا ہے, دونوں ہی نہیں آنے. لیکن آپ کو پتا ہے ابراہیم نام ہے. آپ کے سامنے نام آ گیا مریم. اب مریم پر نہ تنوین آنی ہے اور نہ ال آنا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے مریم ہے ہی نا, ہے نا. تو یہ بھی تو ہے نا معاملہ کہ وہ ہے ہی نام. جیسے مدینہ آئے گا تو اس میں مدینہ میں تنوین آئے گی, مدینہ تن. تو گول تام بھی تو جسے کہتے ہیں بھی اسم ہوتا ہے. گول تا جس پر آ جائے وہ اسم ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. 99 ٹائمز اسم ہوتا ہے. 1% کی ہمیشہ گنجائش رکھا کریں. جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی ہم اگلی دفعہ اسم کے تحت کریں گے, لیکن جس پر اسم آ جائے, گولتا آ جائے, وہ اسم ہوتا ہے. بالکل درست بات ہے, مگر بعض ایسے چیزیں ہیں جو اس کی ایکسیپشن ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی 1% کی آپ نے گنجائش رکھنی. جی اور کوئی بات؟ گولتا آ جائے وہ تو پھر کئی نشانیاں ہیں, وہ انشاءاللہ اگلی بار رہوں گی. الف جو ہے اور پورا تا وہ بھی پھر اسم ہوگا. الف اور حمزہ وہ بھی اسم ہوگا. یا کے اوپر کھڑا زبر وہ بھی اسم ہوگا. تو اگر وہ 5 نشانیاں ہیں وہ اگلی بار ڈسکس کریں گے. ابھی میں نے آپ کو 2 نشانیاں بس بتائی ہیں, انہیں ذہن میں رکھیں, اسی سے آپ کے اسم نکل آئیں گے. آپ جس میں چاہے ڈھونڈ لیں. جو نئے لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں ان کو کنفیوژن نہ ہو, صرف 2 نشانیاں آپ مد نظر رکھیں, آپ کے زیادہ اسم نکل آئیں گے. یا شروع میں ال ہوگا یا آخر میں تنوین. دیکھیں ایک بات کو سمجھے, یعنی کہ جیسے اگر حمزہ اور الف والی علامت ہوگی تب بھی نیچے اس کے ہوگی تو تنوین ہی ہے نا, اور اگر الف اور تا تب بھی تنوین ہوگی, اور گول تا تب بھی تنوین ہوگی. تو وہ جامع
ٹھیک ہو گیا. تو بگنرز کے لیے ہم جامع نشانیاں لے کر چلیں گے. لہٰذا ابھی آپ نے 2 نشانیاں دیکھنی ہیں، شروع میں ال اور آخر میں تنوین. تیسری چیز ترجمہ، جہاں کچھ سمجھنا ہے وہ ترجمہ دیکھیں. ترجمہ اگر نام ہے تو پھر وہ نام ہے. ٹھیک ہے، ہوم ورک سمجھ آ گیا؟ جو آن لائن پڑھ رہے ہیں وہ اپنا ہوم ورک مجھے جمعے تک کر کے بھیج دیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر میرے پاس چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں نے مجھے جمعے تک کر کے بھیجنا ہے اور نیٹ کر کے اچھی پکچر اتار کے بھیجنا ہے. اور جو ہوم ورک نہیں کرے گا میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن وہ کچھ کلاسوں کے بعد وہ کہے گا کہ پھر میں چھڈ دیں. یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. ٹیچر بگنرز کو ایک رکوع میں ذرا پریکٹس کرو پہلے رکوع. اگر میں نے اسی میں پریکٹس کرا دی، دکھائیں. نہیں اس میں نہیں ہوگی. بقرہ میں تو نہیں کراؤں گی، رکوع ہی کرا دیا تو باقی کیا بچا لائیں. سورہ مجھے دیں کوئی بھی. آل عمران پڑھ رہے ہیں نا؟ کھولیں ذرا، چلیں آل عمران کھول لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح کہہ رہی ہے، اپنے ساتھ پڑھ رہے ہیں لیکن اب آل عمران کھول لیں. کوئی بات نہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ شیئر کر لے. آل عمران شروع ہوئی ہے جی، اور اس کی دوسری آیت دیکھیں. اللہ کیا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ یہ اسم ہے اللہ کا. اور دوسری بات یہ کہ الہ پر الف لام پڑا ہوا ہے. الہ کیا ہے؟ اسم. کیسے پتا ہے آپ کو؟ ترجمے سے پتا ہے، علامت کوئی نہیں آ رہی اس میں. الحی کیا ہے؟ الحیو کیا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ آل سے. القیوم کیسے پتا چلا؟ آل سے. الکتابہ اسم ہے. اچھا، الحق کی، کتابہ کے بالکل بعد آ گیا نا، بالحق کی. اگلی آیت میں نزل علیک الکتاب بالحق، تو الکتابہ اسم ہے تو بالحق کا با ہٹا دے تو الحق بچا نا. تو الحق کیا ہے؟ اسم. مصدقن کیا ہے؟ آپ بتائیں. اچھا اب میں جس کو کہوں وہ بولے. شاباش، آپ نے صحیح کہا، تنوین ہے، اسم ہے. لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اب آپ بتائیے بیٹی حمیرہ، التورات کیا ہے؟ اسم. کیسے پتا چلا؟ گول تا سے پتا چلا. اور ویسے بھی ہمیں پتا تورات کتاب کا نام ہے. والانجیل اسم ہے، کیسے پتا چلا؟ ال ہے، لام نہیں ہے، ال ہے. اور ہاں نام، شاباش، نام بھی ہے اور ال بھی ہے. من قبل ہدن. آپ بتائیے عائشہ یہ کیا ہے؟ ہدن کیا ہے؟ اسم ہے. کیسے پتا لگا؟ تنوین سے. للناسی. حمیرہ آپ بتائیے، اسم ہے، کیسے پتا لگا؟ لام سے کیسے پتا لگ گیا؟ نام ہے، جنس کا نام ہے، صحیح، لیکن علامت بھی تو دیکھیے، علامت ہے ال 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 ہے. وانزل الفرقان. الفرقان کیا ہے؟ آپ بتائیے. اسم. شاباش، کیسے پتہ چل گیا؟ الف لام سے. ان الذین. الذین کیا ہے؟ اسم. اب یہ کون سا اسم ہے وہ بحث بعد میں ہوگی. کفروا بآیات اللہ. آیاتی کیا ہے؟ آیاتی کیا ہے؟ اسم. علامت ہے کوئی؟ نہیں ہے، لیکن آپ کو ترجمہ آتا ہے نا، تو لہٰذا بالکل صحیح ہے. اس میں جو علامت ہے وہ میں نے بتائی نہیں ہے نا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ کو معنی آتا ہے. عذابن کیا ہے؟ تنوین ہے. شدیدن اسم. کیسے پتا چلا حفصہ؟ اب دیکھیں مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. عزیزن کیا ہے؟ اسم ہے، تنوین سے پتا چل گیا. انتقام کیا ہے؟ اسم ہے. کیسے پتا لگا؟ تنوین سے پتا لگا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء. آپ بتائیے کرن. اسم ہے. کس نے بتایا؟ تنوین نے بتایا. الارضی اسم ہے. آپ بتائیے خاتون ناہید. السمائی اسم ہے، ال سے پتا لگ گیا. الذی کیا ہے؟ نسرین اسم ہے، ال نے بتا دیا. ٹھیک ہے. ٹیچر اگر آپ پریکٹس نہ کر پاتی تو اللہ بھی ہم اسکپ کر دیں. ہاں الذی اسم کے خاص قسم ہے، کو انشاءاللہ کریں گے.
الارحام اللہ ال آ گیا اسم ہے. جشا او کی بات نہیں ہے, معنی دیکھ لینا, چاہتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ فعل. العزیز, الحکیم, الذی, انزلہ, فعل ہے. شاباش. فعل ہو یا نہ ہو اسم نہیں ہے نا, فعل ہو یا نہ ہو پاس بھی نہیں ہے. علیکا کیا ہے؟ اسم. ہاں, پہلی بات یہ فعل نہیں ہے, حرف ہے. دوسری بات نہیں پتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فی الحال ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ سب کچھ کیا ہے, ہم صرف دیکھ رہے ہیں اسم ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. آیاتن, محکماتن, سوچیں کوئی بات ہی غلطی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ جو لکھا ہے اسی کی بات کریں. منہ لکھا ہوا ہے نا, علامت تو کوئی نہیں ہے. اب بتائیں نام ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماں ہے تو پھر سوچنے کی کیا بات ہے, کنفرم نام ہے, کنفرم نام ہے نا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ترجمہ دیکھیں, اگر ترجمے میں نام ہے تو نام ہی ہے. الکتاب, متشابہات, قلوبی, ایسے ہے کہ نہیں؟ چیز کا نام ہوتی ہے اس میں. صحیح کہا, اسم ہے چیز کا نام. زائغن, ابتغاء, دیکھیں کہ حمزہ بھی اور الف بھی ہے. مانی میرا تلاش نہیں آ رہا چیز کا نام. تلاش لیکن کام کا ہونا پایا جا رہا ہے نا, کسی کام. یہی ہے نا, نام, چیز, جگہ یا کسی کام کا ہونا پایا جا. تو پھر اس میں تلاش کیا ہے؟ کام کا ہونا پایا جا. کام کا ہونا نہیں, کام کا نام. کام کا نام, تو یہ تلاش نہیں, تلاش کرنا. لیکن اس میں باغین ہوگا وہ. حمزہ ہے اینڈ پہ اور الف بھی ہے. ہاں ہے, لیکن ایکسیپشن ہے. اگر وہ اسم کے آخر میں ہوگا تو اسم ہوگا. جیسے السماء کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہے نا, تو وہ اسم ہے. لیکن ابتغاء جو ہے وہ ایک علیحدہ صیغہ ہے, پڑھیں گے آپ جب تصریف پڑھیں گے, تو اس کا جو اس میں مصدر ہے وہ بغیون ہے. اس کو مستثنا ہے, یہ فعل ہے نا, ہاں استثناء نہیں ہے, شکل ہے, شکل ہے یہ. الفتنہ, تأویلی, کیسے پتا لگا؟ نہیں, ہاں تو جو ہے وہ تو ضمیر ہے, اس کو الگ کر دی, اس لیے میں نے تعویلی ہی نہیں بولا, تعویلی ہی جو ہے وہ تو ضمیر ہے, اس کو الگ کر دی. مطلب سے پتا چلا, معنی سے پتا چلا. تعویل کا معنی ہے مطلب, جیسے ہے ویسے ہو گیا. الراسخون, العلم, الباب. کافی ہو گیا. چلیے شکر, الحمدللہ. جی غزالہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. میں یہاں پہ پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں ہے ان اللہ لا یخفا, تو یخفا جو ہے یہ بھی کھڑی زبر ہے یا کے نہیں اوپر؟ تو نہیں, یہ یخفا جو ہے جی وہ اسم نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کھڑا زبر ہے, مگر وہ کچھ مخصوص شکلوں میں لاتا ہے. یہ شکل ایک جیسی ہونے کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے, لیکن یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ. جی یہ سب کلیئر ہو گیا آپ کو؟ کسی کو کوئی کنفیوژن؟
इसीलिए मैंने अभी आपको ये कहा था कि आप लोग जो है ना 2 अलामतों को मद्देनजर रखें। बाकी अलामतें मैंने खुद ही अभी नहीं करवाई थी, क्योंकि वहां पर कुछ जो वजन है अफाल के वो मैच कर जाते हैं, तो फिर कंफ्यूजन होती है कि ये फेल है या इस्म है। तो वो आपको पता लगेगा, सब पता लगेगा, मगर अभी तो शुरू हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी आप मेन निशानियों पर रहें, या फिर आप उसके बाद निशानी के बाद फिर आप माना देखें। जैसे मैं आपको कहती हूँ कुर्सी यू, तो आपको पता है कि कुर्सी इसे कहते हैं, तो ये नाम है ना, तो इसलिए आपको पता है ये इस्म। या लिबासुन, या किताबुन, बिल्कुल आपको उसका माना पता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका आपको माना पता है। जी, आप क्या पूछ रही हैं? रब्बाना, क्या नाम पता है? रब इस्म है, हाँ, ना उसके साथ जो है वो जमीर है। जमीर भी इस्म होता है, मगर वो फिर उसकी अकसाम में आ जाता है ना, रब को इसमें लाएंगे। जी जी, ये आपने हरूफे हिजा का मतलब लफ्ज होता है, लफ्ज लफ्ज नहीं होता, हर्फ होते हैं, अर्थ। साउंड्स होती हैं, साउंड्स के नाम होते हैं। हरूफे हिजा आवाजों के नाम होते हैं। ब क्या है? आवाज, ये सब आवाजें हैं, तो आवाजों के नाम होते हैं। जी जी, 7 सुर होते हैं राग में, तो आपके पास तो 28 सुर हैं या 29 सुर हैं। उनको बस आप सुरीले हो जाएं तो फिर आप देखें बेहतरीन कारी बनेंगे, कारिया बनेंगे। कुछ कहना चाहती हो बिटिया? चलिए जी, आप उनसे कुछ कहें, वो आपसे कुछ कहें, कहते कहते कुछ हो जाएगा। शाम तक ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आप लोग अपना काम जुम्मे तक करके मुझे दे देंगे, चाहे आप मुझे कॉपी दे दें, चाहे आप मुझे पेज पे दे दें। जी जी, सब ने जुम्मे को, जुमेरात को जमा करा जाए ना। पता है क्यों? मुझे भी तो आपका चेक करने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं हफ्ता इतवारी करूंगी ना। पीर को मैं कैसे आपका लेकर जमा कर चेक करूंगी? पीर को तो मैंने अगला सबक पढ़ाना है। ठीक है, तो जो भी आपको काम मिला करेगा आप फ्राइडे तक करके मुझे दे देंगे। गंदा काम करके नहीं देना, ठीक है, प्यारा काम करके देना। आप लोग आकर हार्ड कॉपियां जमा कराएंगे। नहीं, जो आपने कुछ पेपर भी भेजा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, वो आप अलबरा का फ्रेंड्स क्लब में भेज देना, तो मैं उसमें से फिर सारों में आगे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि 3-4 बच्चियां हैं, बहनें हैं। अब कौन किस ग्रुप में है मुझे पता नहीं, तो सब में भेज देंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई बात? चलिए फिर, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। इसकी कॉपी लेकर आएंगे, तो ये होगा क्या, इसको अलग रखें आप लोग सब में? आपने सिर्फ मुझे जो इसम तलाश करने हैं ना, वो देने हैं, तो वो आप मुझे पेज पे लिख के दे दें। रजिस्टर दे छोड़ दें तो छोड़ दें, वो एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा। जैसे ये स्पेशल कॉपी मैंने इसलिए ली है, तो इसी पे करके छोड़ दें, वो आपको मंडे को वापस मिल जाएगा। आपको ये जो आपने कहा इसम तलाश करने हैं, वो वाला उनमें ये सारा ये भी नहीं नहीं, ये आपके नोट्स हैं, आप जैसे चाहे बनाएं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ होमवर्क मुझे जो चाहिए, वो आपने जो इसम तलाश करने हैं पहले रुबा में से, सिर्फ वो आपका होमवर्क है। वो होमवर्क आप चाहे मुझे पेज पे करके दे दें, चाहे जो कॉपी या रजिस्टर आप बना रहे हैं उस पर करके छोड़ दें, मैं चेक कर दूंगी, यहीं आपके पड़े होंगे, आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी? और जो ऑनलाइन है वो मुझे उसकी फिर भेज देंगे पिक्चर। बहुत कम है, आप लोग देखेंगे तो बहुत कम है, 15 मिनट नहीं लगने। नहीं नहीं, रुकू में से नहीं, रुकू में से आप क्या ढूंढेंगे? रुबा में से ढूंढेंगे, रुकू में से क्या ढूंढेंगे? और थोड़ा सा काम करें, हाँ, ये आपका आधा घंटा नहीं लगेगा। ये आपको लग रहा है कि ज्यादा, आप लेकर बैठे हाईलाइटर, सबसे अच्छा तरीका है हाईलाइटर लेकर बैठे, और जो आपके अल्फाज हैं, इस्म हैं, उनको हाईलाइट कर लें और उसके बाद उनको लिखें आप। और आप ये देखेंगे कि बहुत सारे इस अस्मा जो है वो रिपीट हो रहे हैं 5-5, 6-6 दफा, तो उनको 5-6 दफा थोड़ी लिखेंगे, जिसको एक दफा लिख लिया लिख लिया, समझ गए? तो ये लंबा नहीं है, ये आपको लग रहा है। 4 रुकू होते हैं एक रुबा में, तो एक आज करें, कल करें, एक परसों करें, बैठना एक ही दफा में आपको पता भी नहीं चलना। तो ये काम ज्यादा नहीं है, आपको वैसे ही वहम हो रहा है। नहीं कुछ नहीं, सिर्फ इसम ढूंढ के लिखने।
اسم ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. مجھے یہ پتا چلے آپ کو اسم کی پہچان ہو گئی ہے, کیونکہ اسم کی پہچان ہوگی تو آگے کام ہوگا. کل میں نے کہا اپنی بچی کرن کو کہ کہتی ہے کہ آپ بس بیٹھ جائیں پڑھنے. میں نے کہا بھی کام بھی ہے اور میں نے پڑھنا بھی ہے. تو کہتی ہے آپ بیٹھ جائیں اور میں کر لوں گی. میں نے کہا کیسے کرو گی؟ کہتی کر لوں گی. میں نے کہا اچھا چلو جاؤ چنوں کی دال نکال کے لاؤ. کہتی وہ تو میں دیکھی نہیں. پھر میں نے اس کو پکچر نکال کے دکھائی. میں کہ اے چنیا دی دال جا کٹ کے لیا. تو میں ہنسی میں کہ جدو تمہیں ایسے نہیں پتا کہ چھولیاں دی دال کے لیے تو تمہیں نہیں کریں گی. تو میں کہوں گی کہ اسم, تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ اسم کون سا ہے تو آپ کریں گے کیا؟ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ کو اسم کی پہچان ہونی چاہیے. تو آپ کو پہلے روا میں سے صرف اسم تلاش کرنے ہیں. جب آپ اسم پہچان لیں گے تو پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے اگلی کلاس میں. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسم کا جنس. استعمال تو ہے نا, استعمال میں 4 چیزیں ہیں, تو اسم کی جنس پڑھیں گے. جی ہاں جی, کون بہن ہے؟ روحان ہے. جی روحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی میں نے نا یہ پوچھنا تھا, میں یہ کنفیوژن رہی ہے تو آج ٹاپک آیا, میں نے کہا پوچھنا یہ جو نام ہم لیتے ہیں نسب جر اور رفع, تو اس کے ایک اور گروپ آف نیمز بھی ہے, فتح کسرہ اور ضمہ. تو یہ کیا اس سے ڈفرینٹ ہے یا مطلب یہ مجھے نا اس سے کنفیوژن اس لیے ہو رہی ہے کہ مجھے پیش مکس ہو رہا ہے. لیٹ آئی کلاس میں, یعنی میں بار بار اپنے آپ کو لیٹ آئی کلاس میں. جی جی کیونکہ ہم یہ موضوع کر چکے ہیں. کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے جی, سیم چیز اچھا ہے, مگر قرآن کے 2 الگ الگ علوم کے لیے یہ اصطلاحات ہیں. اصل میں اصطلاحات الگ کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ کنفیوژن ہوتی تھی نا, پڑھنے والوں کو کنفیوژن ہوتی تھی. تو پھر 2 الگ الگ گروہ بنے. ایک ہے علماء قراء, ٹھیک ہے, مقرئین کہا جاتا ہے, اچھا اور دوسرے ہیں علماء گرامر, نحویین کہا جاتا ہے. تو جو علماء نحویین ہیں انہوں نے فتح, بتائیں, اور کون سا, نسب اور جر چنا. فتح نہیں, سوری, نسب, رفع اور جر. نسب, رفع اور جر کو چنا. پیش کو رفع کہا, زبر کو نسب کہا, اور زیر کو جر کہا. اور جو قراء ہیں انہوں نے اپنی اصطلاحات کو واضح کرنے کے لیے پیش کو ضمہ کہا, اور زبر کو فتحہ کہا, اور زیر کو کسرا کہا. کسرا کہا, کسرا میں غلطی سے کہہ جاتی ہوں, کسرا ہی یاد آ جاتا ہے, کسرا کہا. تو یہ صرف اس معنی میں ہے, باقی ان کے کیریکٹر میں کوئی فرق ہے نہیں, کیریکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ علم قراءت کی اصطلاحات ہیں اور یہ علم قواعد کی. اور علم قواعد میں آپ کو مضموم وغیرہ کا لفظ کہیں نہیں ملے گا, اور اسی کے برعکس آپ کو علم قراءت میں تجوید میں منصوب مرفوع کا لفظ نہیں ملے گا. تو یہ انہوں نے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, سہولت کے لیے الگ الگ ٹرمینالوجی بنائی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں نا. تو پھر الاسود الداؤلی نے نکات ڈالے, تو سب سے پہلے نقطوں سے یہ کام ہوتا تھا. کام کرنے والوں کی لگن دیکھیں آپ, سکھانے والوں کا شوق تھا, نقطوں سے کام ہوتا تھا. زبر کے لیے اوپر ایک نقطہ, زیر کے لیے نیچے ایک نقطہ, پیش کے لیے دائرہ, سائڈ پر دائرہ. اس وقت نقطے دائرے میں ہی تھے, سائڈ پر دائرہ. اور تنوین کے لیے اوپر زبر کے 2 نقطے, اور زیر کے 2 نقطے, اور سائڈ پر پیش کے 2 نقطے. یہ یوز ہوتا تھا. تو جزم اور شرط, پھر نصر بن العاصم جو ہے, جزم دائرہ میرا خیال ہے جزم اور شرط کا کانسیپٹ بہت بعد میں ہے. ہاں, ابو الحمید النصر اللیثی عالم ہے اور بہت ان کا مقام ہے, حالانکہ انہیں تبا تابا انگلش, لیکن پھر انہوں نے آ کر اس کو زبر, اس کو زیر, اس کو پیش, اور تنوین کو 2 زبریں اور 2 زیریں اور 2 پیشیں کیا, اور بہت بڑا کام کیا. انہوں نے ایک جزم بنائی اور ایک شرط. ہی میڈ دس. اور میں حیران ہوتی ہوں کتنا سوچا ہوگا اس بندے نے, کیا شکل بناؤں, کیا شکل بناؤں, کیا شکل بناؤں. ہیٹس آف ٹو دیم جی, اللہ ان کو اجر عطا کرے. النصر بن عاصم اللیثی,
नाम याद रखना, हालांकि हमें याद कराए थे तुमने, लेकिन भूल गए, सिर्फ असवद अद-दौली का नाम याद था। अब वो असवद अद-दौली का नाम हर बंदे को याद है, होना भी चाहिए। आप सब पर, हम सब पर एहसान है उनका। वो नुक्ते ना डालते तो हम क्या करते। पढ़ते हैं, हाँ। तो अबू अल-अस्वद अद-दौली जो है वो अली के शागिर्द हैं, और आगे अली के शागिर्द असवद अद-दौली के 2 शागिर्द है, याहिया बिन यामर और आसिम। उन दो, ये बहस चलती है, बात कहते हैं कि नुक्ते अबू अल-अस्वद ने डाले, बात कहते हैं अली ने डाले रजी अल्लाह ताला अन्हु, और बात कहते हैं याहिया बिन आमिर और आसिम बिन मुअत्तबिर ने डाले। असल बात ये है, अली के शागिर्द थे अबू अल-अस्वद, अबू अल-अस्वद के शागिर्द ये दोनों थे। तो वो फिर यूं हुआ कि शुरू हुआ अली से, अली रजी अल्लाह ताला के इंस्ट्रक्शंस पर शुरू किया, और अबू अल-अस्वद ने ये काम किया। इसकी तकमील जो है उनके शागिर्दों ने की। फिर उनके आगे शागिर्द हैं जो हैं आसिम अल-लैसी, नासिर बिन आसिम अल-लैसी, उन्होंने फिर ये काम किया। तो ये चारों काम का क्रेडिट जो है वो अली को जाता है रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन बहरहाल असवद अद-दौली जो है उनका एहसान है हम सब पर, तो उन्होंने ये काम किया और आज हम कुरान पढ़ पाते हैं। क्योंकि असल में अरबों में ये था, ये मुझे नाम हम फिर भूल जाने दें। नहीं, आप लेके देख लो, हम दोनों ये जो है ना, ये जी यूं था, अलिफ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸੇ ਕਿਹੜਾ। हाँ। अच्छा जी, जीम कौन सा, हाँ कौन सा, कोई पता है? दसो। हाँ। मुझे भी नहीं पता, कुछ पता नहीं। मजेदार है ना। हम्म। अच्छा जी, सी मुझे भी इसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता होगी ना। एलो तो और ये तो भी और दो भी, हाँ, सब सेम ही लग रहे हैं। सबसे तो भी और दो भी, आइन ओइन आइन और गाइन। मुश्किल है, हम सोच रहे हैं कि वो किस तरह वाले निकालते थे। ये पहले वाला आई, वो पहले वाला सबक आई से की जुबान, वो सबक से जान जाते थे, वो सबक से जान जाते। अच्छा जी, एलो ए पे आज हमारे लिए तो एक जबर कम हो पड़ जाती है। ढूंढो ढूंढो कहाँ है हम नुक्ते डंडा डाल के भी हमसे काम और काम नहीं पड़ा जी। जाता। और फिर उस बंदे ने अल्लाह के सोचा, अल्लाह की अल्लाह ने करोड़ों रहमतें हो उन पर, और उनका अजर तो मुसल्लम है कि उन्होंने कहा ऐसे करो। लेकिन ये जो इतना आसान काम है, जब वो सोच रहे होंगे तो आप सोचें कैसे कितना दर्द सहा होगा। वो सच कहते इब्न तैमिया कि इल्म डिलीवर करना उतना ही मुश्किल है जितना बेबी डिलीवर करना। तो उन्होंने कितना सोचा होगा, कितना तड़पे होंगे, फिर जाकर ये सब किया। और आज हम नाम भी नहीं जानते, है ना। मैं भी यही पूछने लगी थी, हम नाम भी नहीं दोबारा जानते। बता देना। मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, हलवा करके देती, हम हलवा भी नहीं इनसे हलवा भी नहीं खाया जा। हाँ, वो कहते हैं, मेरे मियाँ छेड़ा करते थे मेरे बेटे को कि पक्की पकाई फर्श महमल पे चलूं पाँव छिले जाते हैं, केला भी खाऊं मेरे दांत हिले जाते हैं। हमारा वो हाल है। लेकिन मैं वाकई कहती हूँ जी, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। इल्मे रस्मो ज़ब्त, यानी कि कुरान को लिखा कैसे जाएगा, कुरान के जेर जबर पेश वगैरह कैसे होंगे। इवन जब ये सॉफ्टवेयर आया है तो सॉफ्टवेयर में फिर कुरान में फर्क ना आए, तो बाकायदा फिर ऐप बनानी पड़ी जिसमें पूरा ये जो रस्म उस्मानी है इसको सेट किया गया। आज पूरी दुनिया में जहां भी आप कुरान निकालते हैं वो एक ही स्टाइल पर निकलता है। तो ये एम तो नहीं हो गए, बड़ी मेहनत की है करने वाले। तो भैया बड़ा मकाम है हम लोगों का, और इसमें खास तौर पर हमारे प्यारे उस्मान रजी अल्लाह ताला। और आप दिल छोटा ना किया करें। हजरत उस्मान जैसे बंदे को अगर एक गिरोह उठकर कहता है मुनाफिक है, तो तुसी मैं चीज ही कोई जो कुरान आप पढ़ते हैं, जिसके आप बड़े कहते हैं मेरी अम्मी तो 7 कुरान पढ़ती थी महीने में, तो वो कुरान उसी उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके लिए लिखवाया। अगर वो मुनाफिक है तो फिर मोमिन कौन है? हम तो गिनती में ही नहीं। तो जब उनको मुंह उठाकर आज तक मुनाफिक कहते हैं और इस पर किताबें लिखते हैं और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि वो मुनाफिक थे माज़अल्लाह, तो आप मैं किस खेत की मूली है? तो जिसका जो दिल चाहे कहे। याद रखिए, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लोग तुम्हें बुरा समझो और तुम अच्छे हो, ये इससे बेहतर है कि लोग तुम्हें अच्छे समझो तुम बुरे हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता। ठीक है, तो खुश रहें, आबाद रहें,
اور اللہ سے دعا مانگے ربی یسر ولا تعسر وتمم لی بالخیر. چلیے جی انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے پیر کو چلیں گے. پہلے یہ بتائیں مزہ آیا کس کس کو آیا؟ یہ کہتے ہیں یہ بڑا خوشبو والا ہوتا ہے. ہم خشکی میں تیل ڈال لیں گے. جب ہماری ہانڈی خشک ہوتی ہے ہم تیل ڈال لیتے ہیں نا, ہم اس میں بھی تیل ڈال دیں گے. بھیا بڑا پیارا مضمون ہے, محبت سے پڑھیں, تھوڑا سا محبت کا تڑکا ڈال دیں. پڑھانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. مجھے اور نہیں ہوئے گا. صرف وہ الحمدللہ زیر زبر پیش کے جو نام ہے نا بس مجھے وہ یاد کرنے پڑیں گے. انشاءاللہ. ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کو یاد کرنی پڑے گی, آپس میں مراجعہ کیا کریں. مراجعہ کیا ہوتا ہے؟ ریوائز کرنا. کوئی ڈسکشن نہیں, مراجعہ کا مطلب ہوتا ہے ریوائز کرنا. ٹھیک ہے, کسی بھی علم کو یاد رکھنے کے 3 مراحل. پہلا پڑھنا جو آپ نے پڑھ لیا, دوسرا ہے حفظ یعنی یاد کرنا, اور تیسرا ہے مراجعہ یعنی ریوائز کرنا. تو ریوائز کیا کریں, کلاس میں بیٹھے نا تو بیچ میں گیپ آئے تھے, دوسرے سے ریوائز کیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.